Now we will see two-nation theory and Quaid-e-Azam. Quaid-e-Azam was a firm advocate of two-nation theory. He gave the Muslims the status of a separate nation in every respect. He said, Muslims are a nation according to any definition of a nation, and they must have their own homeland, their territory, and their state. Pakistan resolution was passed on 23rd of March 1940. In his presidential address, Quaid-e-Azam said, the Hindus and Muslims belong to two different religious philosophies, social customs, and literatures. They have different epics, different heroes, and different episodes. To tie together two such nations under a single state, one as a numerical minority and the other as a majority, must lead to growing discontent and final destruction of any fabric that may be so built for the government of such a state. It would be better for the British government to announce the partition of the subcontinent by keeping in view the interest of the two nations. It would be a right step religiously as well as historically. Dear students, now I want to explain this two-nation theory in Urdu for the students who are having their book in Urdu. Two nation mean दो कौमें. बरसगीर में जैसा कि आप जानते हैं, इस्लाम के आने से पहले बड़ी तादाद में मुसलमान लोग रहते थे. अब वो जो भी उनमें से इस्लाम कबूल कर लेता था, अब जाहिर है उसकी ज़िंदगी के तौर तरीके इस्लाम के मुताबिक हो जाते थे. वो अपनी ज़िंदगियां इस्लामी निज़ाम के मुताबिक बसर करते थे. उनकी कमिटमेंट होती थी, वो अल्लाह और रसूल के बताए हुए कवानीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहते थे. यानी बरसगीर में जो शख्स दायरा इस्लाम में दाखिल होता था तो वो मुआशरती, तहज़ीबी, सियासी तौर पर इस्लामी रियासत और मुस्लिम मुआशरे से ताल्लुक़ जोड़ लेता था. इस तरह वो अपने तमाम साबका रिश्तों को भूल कर एक नए निज़ाम से वाबस्ता हो जाता था. यही तसव्वुर और सोच आगे चलकर नज़रिए पाकिस्तान की बुनियाद बना. बरसगीर के मुसलमानों में एक अलग और मुनफरिद इस्लामी मिजाज पैदा हुआ जो दूसरी कौमों से, यानी बरसगीर में रहने वाली बाकी अक़वाम जिनमें हिंदू, सिख, बुद्ध मत, दूसरे मज़ाहिब के लोग भी थे, इनसे क्वाइट डिफरेंट थी इनकी सोच, और यही चीज़ दो कौमी नज़रिए की इर्तिका साबित हुई. अब जब हम दो कौमी नज़रिए की बात करते हैं बरसगीर ही के हवाले से, चूँकि हम बात कर रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि बरसगीर में दो कौमी नज़रिए से मुराद ये थी कि यहाँ दो बड़ी कौमें हैं, यानी हिंदू और मुसलमान. ये दोनों कौमें अपने मजहबी नज़रियात, रसूमात, तर्ज़ ज़िंदगी, ख़यालात, आदात वग़ैरह हर लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ थी. इन दोनों कौमों में सदियों से इकट्ठा रहने के बावजूद भी यूनिटी या मुश्तरका मुआशरत आप कह सकते हैं वजूद में नहीं आ सकी, और ना ही मुत्तहिदा कौमियत का तस्वुर फ़रोग़ पा सका. इसी बुनियाद पर पाकिस्तान और भारत दो रियासतें वजूद में आईं, और यही तस्वुर और नज़रिया पाकिस्तान की असास बना. दो कौमी नज़रिए के इर्तिका के हवाले से मुख्तलिफ़ शख्सियात की सोच और उनके अफ़कार का अब हम जायज़ा लेंगे, जिसमें टॉप ऑफ़ द लिस्ट सर सैयद अहमद ख़ान का नाम आता है. सर सैयद अहमद ख़ान ही वो पहले मुसलमान और सियासी रहनुमा थे जिन्होंने बरसगीर के मुसलमानों के लिए कौम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और उन्होंने ऐसा कब किया है, ये दो कौमी नज़रिए की टर्म जो यूज़ हुई है, ये बनारस में उर्दू हिंदी तनाज़े की बुनियाद पर दो कौमी नज़रिए का लफ्ज़ इस्तेमाल किया. उन्होंने कहा कि मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग कौमें हैं और अपने नज़रियात की बिना पर
کبھی بھی ایک دوسرے میں جذب نہیں ہو سکی. یعنی ان کا کہنا تھا کہ صدیوں یہ لوگ ایک ہی جگہ پر اس برِ صغیر میں رہے ہیں، مگر اس کے باوجود ان دونوں کی اپنی علیحدہ پہچان ہے اور یہ علیحدہ علیحدہ قومیں ہیں، کیونکہ مسلمانوں کی نہ تو تہذیب ہندوؤں سے ملتی ہے، نہ ثقافت، فلسفہ، زندگی، زبان، رسم و رواج وغیرہ، کوائٹ ڈفرینٹ فرام ہندو مذہب. اس نظریے نے مسلمانوں کے سیاسی شعور کو بھی پروان چڑھایا اور انہیں ایسی قیادت ملی جس نے تحریک آزادی کو تقویت دی. اسی طرح ڈاکٹر علامہ اقبال کا ذکر آتا ہے تو انہوں نے بھی برصغیر میں دو قومی نظریے کے حوالے سے بات کی ہے. ڈاکٹر علامہ اقبال نے 1930 میں اپنے خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا تصور پیش کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کے مذہبی اور سیاسی اور معاشرتی حقوق کو سلب کر لیا جائے. انہوں نے کہا، میری خواہش ہے کہ مسلمانوں کے لیے پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک علیحدہ ریاست بنا دی جائے. اسی طرح چودھری رحمت علی کا نام پھر آتا ہے. انہوں نے علامہ اقبال کے تصور کو حقیقی رنگ دیتے ہوئے 1933 میں پاکستان کا نام تجویز کیا. آپ غور کریں ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ اب تک بات ہو رہی ہے ایک علیحدہ ریاست کی، دو قوموں کی بات ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست ہونی چاہیے. 1933 سے پہلے پاکستان کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، صرف علیحدہ ریاست کا نام لیا جاتا ہے، جبکہ چودھری رحمت علی نے سب سے پہلے 1933 میں آپ نے کہا، چونکہ آپ پنجاب کے رہنے والے تھے، ان دنوں انگلستان میں آپ تعلیم حاصل کر رہے تھے، تو آپ نے ایک پیمفلیٹ جس کا نام تھا ناؤ اور نیور، یعنی اب یا پھر کبھی نہیں، یہ اس پیمفلیٹ کا نام تھا. انہوں نے اس میں لکھا اور ہندوستانی سیاستدانوں میں تقسیم کیا. چودھری رحمت علی نے شمال مغربی مسلم اکثریت کے جو علاقے تھے ان سب کو ملا کر ایک ملک قائم کرنے کی بات کی اور اس کا نام پاکستان تجویز کیا. چودھری رحمت علی نے فرمایا کہ مسلمانوں کی اپنی ایک تاریخ اور تہذیب ہے، اسی بنیاد پر ان کی قومیت ہندوستانی ہونے کی بجائے پاکستانی ہے. ان کا پختہ یقین تھا کہ مسلمان ایک قوم ہے جو ہندوستان میں بسنے والی دیگر قوموں سے مختلف ہیں. اور پھر اس کے بعد ایٹ دا ٹاپ قائد اعظم کا نام آتا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح دو قومی نظریہ کے زبردست حامی تھے اور وہ ہر لحاظ سے مسلمانوں کو الگ قوم کا درجہ دیتے تھے. آپ نے اس سلسلے میں فرمایا، قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے، مسلمان اس تعریف کی روح سے ایک الگ قوم ہیں اور وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ اپنی الگ مملکت قائم کریں. قرارداد لاہور 23 مارچ 1940 کو منظور ہوئی، جس میں آپ نے خطبہ صدارت دیتے ہوئے فرمایا، ہندو اور مسلمان دو علیحدہ مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں جو بالکل مختلف عقائد پر قائم ہیں اور مختلف نظریات کی عکاسی کرتے ہیں. دونوں اقوام کے ہیروئزم، کہانیاں، واقعات، زبان، عقیدے، عبادات، ہر چیز بالکل مختلف ہیں. لہٰذا دونوں قوموں کو ایک لڑی میں پرونے کا مقصد برصغیر کی تباہی ہے، کیونکہ یہ برابری کی سطح پر نہیں بلکہ اقلیت اور اکثریت کے روپ میں موجود ہیں. برطانوی حکومت کے لیے بہتر ہوگا کہ ان دونوں قوموں کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے برصغیر کی تقسیم کا اعلان کرے، جو کہ تاریخی اور مذہبی لحاظ سے ایک درست قدم ہو. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا دو قومی نظریے کے حوالے سے ایک بریف انٹروڈکشن آپ لوگوں کے لیے. اٹ از بیٹر فار یو آل کہ آپ اس کو 3 times صرف ریڈ کریں اور اس کے بعد آپ بک بند کر کے صرف اس کو اپنے الفاظ میں لکھنے کی کوشش کریں، اس کو یاد کریں. 1 بار 2 بار جب آپ کریں گے تو یہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اس کے بارے میں، اس کے بعد آپ لکھے ہوئے کو بک کھول کے اس کے ساتھ میچ کریں اور جہاں آپ محسوس ہو کہ یہ پوائنٹ آپ نے مس کر دیا اس کو ریکال کریں، دوبارہ ریڈ کریں. اس طرح 3-4 بار ریڈنگ کے بعد آپ اس قابل ہو